وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها الناس
النبي جاهد الكفار والمنافقين جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله مولانا العظيم وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر اجلاس حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج 3 نومبر 1986 ہم یہاں بہادر پور جلال پور پیروالا کے مضافات میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ یہ تقریب سعید یہاں کے
جماعتی رفقا کی کوششوں سے منعقد کی گئی ہے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت بہادرپور کے زیر اہتمام، اور اس کو عظمت صحابہ کانفرنس کا عنوان دیا گیا ہے۔ یہ دیہاتی علاقہ ہے اور اس دیہاتی علاقے میں آپ حضرات کا اس جوش، محبت اور جذبے کے ساتھ تشریف لانا میں سمجھتا ہوں کہ دین سے آپ کے پرخلوص تعلق اور اس موضوع سے آپ کے والہانہ عشق کی دلیل ہے۔ منتظمین حضرات کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے داتا و مشکل کشا کے حضور شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں اس دینی پروگرام میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی۔ معذرت کے ساتھ میری گفتگو اردو میں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ یا کوئی جملہ آپ سمجھ نہ پائیں تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے دل و نگاہ کی گہرائیوں میں قرآن کریم کی صداقتیں اتار دے، اور آپ کو حق تعالی قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ میرے گفتگو کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد پر میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ کی کل 7 آیتیں ہیں، اتنی مختصر ہے کہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن اتنی جامع ہے کہ پورا قرآن اس میں سمایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کے بہت سے اور اسماء گرامی، بہت سارے محترم نام بتائے ہیں، وہاں اس کا ایک نام ام القرآن بھی بتایا گیا ہے، قرآن کی ماں۔ جو کچھ قرآن کریم میں ہے اس کی روح اور خلاصہ ان 7 آیتوں میں مذکور کر دیا گیا ہے۔ عبادات کے نظام میں اس سورت کی اہمیت یہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرا بندہ نماز کی ہر رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھے گا تو قرآن کا خلاصہ اس کے ذہن میں اور قلب میں ہر وقت تر و تازہ رہے گا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، اور بیماریاں اسی دن سے پیدا ہوئی ہیں جس دن سے قرآن کو سمجھنے والے جا کے قبرستان میں سو گئے۔
چومنے والے قسمیں کھانے والے رہ گئے، قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے قبرستان میں جا کے سو گئے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں عزیز دوستو، ہماری 95% بیماریاں دور ہو سکتی ہیں جس دن ہم نے قرآن کو سمجھ لیا۔ یہ 5% کا استثناء اس لیے رکھا ہے کہ جس کے مقدر میں ہی شفا نہ ہو وہ تو رسول اکرم کے پڑوس میں رہتا ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے قرآن سنتا ہے تو پھر بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ جس کے مقدر میں نہ ہو قرب کے باوجود محروم رہ جاتا ہے۔ طلب کا ظرف سیدھا ہو، طلب کا برتن سیدھا ہو تو چند گھونٹوں سے بھر جاتا ہے، اور اگر طلب کا برتن ہی الٹا ہو تو کبھی نہیں بھرتا۔ پرنالے کے نیچے آپ گلاس سیدھا کر کے کھڑے ہو جائیں 1-2 سیکنڈ میں بھر جائے گا، لیکن اسی پرنالے کے نیچے آپ 24 گھنٹے گلاس الٹا کر کے کھڑے رہیں نہیں بھرے گا۔ طلب کا برتن سیدھا ہونا چاہیے، اور سیدھا اسی کا برتن ہوتا ہے جسے وہ پسند کر لے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ۔ کنفرم ہے، جسے وہ ہدایت کے لیے چن لے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کے عقل کے تالے وہ بند کر دے، جس کی وہ مت مار دے، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سارا اختیار اسی کے پاس ہے ہدایت کے معاملے میں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر رسول کے اختیار میں ہوتا ہدایت کا مسئلہ تو اولاد آدم میں سے شاید کوئی ایک بھی جہنم میں نہ جانے پاتا۔ اللہ کے رسول کی شفقت اور رحمت کسے جہنم میں جانے دیتی، لیکن اختیار اسی کے پاس ہے۔ کہیں پیغمبر کا باپ جہنم رسید ہو رہا ہے، کہیں پیغمبر کا بیٹا جہنم رسید ہو رہا ہے، بس بدیگراں چے رسد۔ تو عزیز دوستو، اہدنا الصراط المستقیم یہ مطالبہ ہے۔ انسان اپنے رب سے مانگتا ہے، اس سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے۔ ہر اچھا سوالی اپنے داتا کی تعریف کرتا ہے، تو بڑا سخی ہے، میں تیری سخاوت کے چرچے سن کر آیا ہوں۔ اور اہل نظر نے کہا ہے اگر مانگنے کا ڈھنگ نہ آئے تو داتا کے سخی ہونے کے باوجود سوال کی ناکامی کا اندیشہ ہے۔ اگر مانگنے کا ڈھنگ نہ آئے، حسن طلب سوال کی کامیابی کی روح ہے۔ یہ کیسا منفرد داتا ہے، اس نے جب اپنے بندے کو سوالی بن کر اپنے در پہ آتا دیکھا تو مانگنے کا طریقہ خود سکھا دیا کہ میرے در پہ یوں مانگ کہ محرومی کا امکان ہی باقی نہ رہے۔ چنانچہ اپنے داتا کے سکھائے ہوئے طریقہ کے مطابق انسان نے
سب سے پہلے اس کی تعریف کی. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں، حمد اور تعریف کے سارے مفہوم صرف اسی کے لیے مخصوص ہیں جو عالمین کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. رب المسلمین نہیں فرمایا، رب الاولیاء والمتقین نہیں فرمایا، رب الانبیاء والمرسلین نہیں فرمایا، کہ وہ اہل ایمان کا رب ہے یا اولیاء و متقین و صدیقین کا رب ہے، نبیین اور مرسلین کا رب ہے. قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ان کا بھی رب ہے، اپنوں کا بھی رب ہے، اغیار کو بھی محروم نہیں کرتا، فرمانبرداروں کا بھی رب ہے، نافرمانوں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا، عابدین شب زندہ دار کا بھی رب ہے، گناہگاروں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا. اپنے خلیل کا بھی رب ہے، لیکن رزق نمرود پہ بھی بند نہیں کرتا. اپنے کلیم کا بھی رب ہے، لیکن رزق فرعون پہ بھی بند نہیں کرتا. اپنے محبوب کا بھی رب ہے، لیکن رزق بو جہل پہ بھی بند نہیں کرتا. بہادر پور والوں، میں کہا کرتا ہوں کتنی عجیب ادا ہے اس کی ربوبیت کی. اپنوں کو دال ساگ پہ راضی کر لیتا ہے، دشمنوں کو مرغن کھلاتا ہے. اپنوں کو کچے اور تنکوں کے مکانوں پہ راضی کر لیتا ہے، دشمنوں کو محلات عطا کرتا ہے. کتنی عجیب ادا ہے اس کی ربوبیت کی. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. عالمین کا رب، ساری تعریفیں اسی کے لیے. کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہم اس کو ماننے والے ہیں لیکن آزمائشوں میں جی رہے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ مزے میں ہیں. قرآن کریم نے دونوں راستے بیان کر دیے. فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا فما له فی الآخرۃ من نصیب. ہم سے جو
آخرت مانگتے ہیں، ہم انہیں آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرتے ہیں، اور جو ہم سے دنیا مانگتے ہیں ہم انہیں بھی معروم نہیں کرتے، انہیں دنیا دے دیتے ہیں۔ لیکن فرق ہے، ہم سے جو آخرت مانگتا ہے ہم اس کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے اس کے دامن کو نہیں دیکھتے، اپنے ظرف کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، ہم سے جو آخرت کا طلبگار بنتا ہے ہم اس کے مطالبے سے بھی زیادہ عطا کرتے ہیں، اور جو ہم سے دنیا مانگتا ہے ہم دنیا اس کے مطالبے کے مطابق دیتے ہیں، اپنی طرف سے زیادتی نہیں کرتے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، لیکن جسے ہم نے دنیا دے دی اس کے مطالبے پر آخرت میں اس بد نصیب کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا۔ قرآن کریم نے ہمیں جو مانگنے کا ڈھنگ بتایا وہ یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہم نے دونوں زندگیوں کے لیے اللہ سے بہتر ذخیرہ مانگا کہ الہ العالمین دنیا میں بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا اور آخرت میں بھی ہمیں محروم نہ کر۔ تو رب العالمین ہے، وہ سب کو پالتا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَمَا مِن مُسْلِمٍ فِي الْأَرْضِ وَمَا مِن مُؤْمِنٍ فِي الْأَرْضِ، نہیں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ مسلمان اور مومن تو بڑی بات، یہاں تو قرآن کریم نے اور وسعت پیدا کر دی، انسان نہیں، کوئی بھی ذی روح جاندار جو دھرتی پہ چلتا ہے یا رینگتا ہے، قرآن پاک نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، روئے زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری رب العالمین نے نہ لے لی ہو۔ جسے پیدا کرتا ہے اس کے رزق کی ذمہ داری بھی وہ خود لے لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، وہ اپنی مخلوق کا ٹھکانہ بھی جانتا ہے، مسکن بھی جانتا ہے، ملک بھی جانتا ہے، صوبہ بھی جانتا ہے، ضلع بھی جانتا ہے، تحصیل بھی جانتا ہے، موضع بھی جانتا ہے، شہر بھی جانتا ہے، شہر کی گلی بھی جانتا ہے، مکان کا نمبر بھی جانتا ہے، گھر کے افراد بھی جانتا ہے، ہاتھ پاؤں ہم مارتے ہیں رزق وہی دیتا ہے۔ نہ تجارت رزق دیتی ہے، نہ زراعت رزق دیتی ہے، نہ ملازمت رزق دیتی ہے۔ تجارت، زراعت،
ملازمت اور محنت یہ ہمارے بس کی باتیں ہیں، رزق دینے والا بس وہی ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں بس اسی کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، رزق بھی دیتا ہے اور رزق بھی ناراض ہو کر نہیں دیتا، شفقت و مہربانی کے ساتھ دیتا ہے۔ دنیا والوں سے نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں، مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، اور یہ داتا وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے، مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے۔ اس نے اپنے در رحمت پر موٹے حروف کے ساتھ لکھ دیا ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، مجھے پکارا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میرے سامنے دامن پھیلایا کرو، میرے در پہ آنسو بہایا کرو، میں تمہاری دعا و پکار سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، اور کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ لیکن اللہ کے در سے ہر وقت صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ کتنے پیار سے فرمایا قرآن کریم میں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بہت مہربانیاں کرنے والا، شفقت کرنے والا رب ہوں تمہارا۔ تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ جنہوں نے زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھائیں، نفس امارہ کی سازشوں میں بہت ٹھوکریں کھائیں، رب العالمین نے فرمایا ان گناہگاروں کو کہہ دو اپنے گناہوں کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو، میری رحمتیں تمہارے گناہوں سے بہت زیادہ ہیں۔ ان تمام خطاؤں کے باوجود میرے در پہ آؤ، جبین نیاز جھکاؤ، ندامت کے اشک بہاؤ، طلب کا دامن پھیلاؤ، میرے لطف و کرم کو آزماؤ۔ تمہارے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی مہربانی کے ساتھ ہے۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار وہی۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار بھی وہی۔ تمہید مکمل ہو گئی۔ اب سوالی نے
جوہر مقصود مانگا، اس کی رحمت متوجہ ہوئی، عرض کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب صراط مستقیم عطا کر۔ محلات نہیں مانگتا ہوں، جاگیریں نہیں مانگتا ہوں، الہ العالمین صراط مستقیم چاہیے، بس صراط مستقیم عطا کر۔ تو آپ نے اندازہ فرمایا اہل ایمان کی سب سے بڑی دولت صراط مستقیم ہے، اور انسان کے ازلی دشمن ان بچوں پر یا نگرانی کرو یا ان کو اٹھا دو۔ یہ جو 3-4 بیٹھے ہیں نا، کسی غیر قوم کے ہاں آپ چلے جائیں، اسلام کے جو منکر ہیں ان میں شائستگی ملے گی، نظم و ضبط ملے گا، لیکن ہمارا نہ معلوم کیا انجام ہوگا۔ انسان کا ازلی دشمن ابلیس، اسے پتہ چلا کہ اہل ایمان کے ہاں سب سے قیمتی دولت صراط مستقیم ہے، اور آپ جانتے ہیں ابلیس کو کیوں ٹھکرایا گیا؟ آپ کو معلوم ہے ابلیس کو اس لیے ٹھکرایا گیا کہ اس نے انسان کی عظمت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، بشر کی عظمت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، خود کو اچھا سمجھا اور بشر کو حقیر سمجھا۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے اللہ کی عظمت کا انکار نہیں کیا، نہ اللہ کی عبادت کا باغی ہوا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی عظمت کا معترف تھا، لیکن بشر کی عظمت کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ اخرج فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ تو بشر کی عظمت کو نہیں مانتا تو میں تیری اطاعت کو نہیں قبول کرتا۔ بشر کی عظمت کا سب سے پہلے انکار کس نے کیا؟ ابلیس نے۔ سب سے پہلے بشر کو حقارت کی نظر سے کس نے دیکھا؟ ابلیس نے۔ وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اگر محسوس نہ کریں تو آج بھی جنہوں نے بشر کو حقارت کی نظر سے دیکھا وہ آج بھی راندہ درگاہ ہو گئے ہیں۔ بیت اللہ میں داخلہ بند ہے ان کا بیت اللہ میں داخلہ بند ہے، ان کو نکال دیا گیا ہے، حرمین شریفین میں ان کا داخلہ بند ہے، کیونکہ انہوں نے بشر کو حقارت کی نظر سے دیکھا، نور کو افضل سمجھا اور بشر کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ بشر نہیں ہوتے، العیاذ باللہ، وہ تو نور ہوتے ہیں۔ حالانکہ انسان اللہ کی ساری مخلوقات میں افضل ہے، اللہ کی ساری مخلوقات میں افضل ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اور ان ڈھکوسلا بازوں نے کیا کہا سادہ لو مسلمانوں سے کہ نبی کو بشر نے کہا کرو، گستاخی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں ان کو بشر نہ کہا کرو، گستاخی ہے۔ یہ بیچارے بولو براز کے مجسمے، بولو براز کے مجسمے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا بشر ہے،
نبی سب سے بڑا انسان ہے، اسی کے قدموں کی خاک سے انسانیت کو شرف حاصل ہوا. پوری کائنات انسانیت میں، پوری کائنات انسانیت میں جس جس کو جو جو عظمت ملی وہ رسول اکرم کے پائے خاک پا کی نسبت سے ملی. اسد فیوز در مصطفیٰ کے کیا کہنے کہ جس کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی، کہ جس کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی. اور انہوں نے کیا کہا کہ نبی انسان نہیں ہوتا، بشر نہیں ہوتا. اگر غلط فہمی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحیح فکر عطا فرمائے، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. ہم تو دعا کرنے والے ہیں بابو، دعا ہی کرتے رہے ہیں اور دعا ہی کرتے رہیں گے. دعا کی تو اجازت ہونی چاہیے، یا دعا کی بھی اجازت نہیں. وہ لیے ہاتھ میں تلوار جو چاہیں سو کریں، اور ہم دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھایا نہ کریں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تو ابلیس مارا گیا بشر کی عظمت کا انکار کر کے. ابلیس مارا گیا بشر کی عظمت کا انکار کر کے. اور پھر جب اسے پتا چلا کہ انسان کی سب سے بڑی دولت صراط مستقیم ہے، نہ کوٹیاں ہیں نہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. میرا خیال میں بیچ میں ہم بڑا اہم وعدہ بھول گئے ہیں. مالک یوم الدین کے بعد اور معلوم یوں ہوتا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر مجھے یاد نہیں دلایا. اہم وعدہ تو یہی تھا. مالک یوم الدین کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے ہمارے داتا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود، ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود اللہ ہی. میرے عزیز، اللہ ہی. یہی تو سبق پڑھا رہا ہوں آپ کو آرام آرام سے، تاکہ آپ کے دل کی گہرائیوں میں یہ قرآن کی صداقتیں شبنم کے ٹھنڈے قطروں کی طرح بیٹھ جائیں. ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. یہ مسجد کے اندر والے بھی اللہ ہی پہ ذرا زور دے کر، ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود. یہ ذرا ہی پہ خاص توجہ ہو سکے تو ذرا اس پہ ضرب لگائیے، تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے. ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود. جزاک اللہ. علام الغیوب
محبوب کار ساز و دستگیر حاجت روا مشکل کشا یا اللہ بھی یہی جھگڑا تھا کل آج اور آئندہ مکہ والے کہتے تھے اللہ بھی اور ہمارے بزرگ بھی اللہ بھی اور ہمارے بزرگ کتنے آستانے تھے مکہ والوں کے جو معروف ہیں جو نمایاں تھے لات منات عزا حبل یہ بڑے تھے ویسے تو بہت سارے تھے ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح کی حیثیت سے جب مکہ مکرمہ میں قدم رکھا اور بیت اللہ میں آ کر بت توڑے بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ تو وہ ایسے ہی پتھر نہیں تھے بلکہ اللہ کے نیک بندوں کی شکلیں تھیں ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا تھا ایک بت حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام کا تھا ایک بت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کا تھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑتے بھی تھے اور فرماتے تھے لعنت ہو ان ظالموں پر ابراہیم تو بت شکن تھا انہوں نے ابراہیم کے نام کا بت بنا دیا تو وہ اللہ کے پیارے بندوں کے مجسمے بنا کر ان کو پوجتے تھے اور کہتے تھے اللہ بھی یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی انہوں نے دھمکی دی ہم نقصان پہنچائیں گے آپ کو اذیتیں دیں گے آپ کو رب العالمین نے تسلی دی واللہ یعصمک من الناس میرے محبوب آپ دعوت و تبلیغ کے تقاضے پورے کرتے جائیے ان کے شر سے میں بچاؤں گا ایک اور مقام پہ فرمایا یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ میرے پیغمبر اگر میں آپ کو خیر سے ہمکنار کر دوں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اگر میں آزمانے لگوں تو کوئی بچا نہیں سکتا اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو میں کانٹوں پہ چل کر پاؤں زخمی کراؤں گا سنگ باری میں لہو لہان ہو جاؤں گا دانت قربان کر دوں گا وطن چھوڑ کر مہاجر بن کر مدینہ چلا جاؤں گا بدر و احد کا سینہ خون سے رنگین بنا دوں گا لیکن منوا کے رہوں گا قیامت تک میری دعوت گونجتی رہے گی قیامت تک میرا موقف گونجتا رہے گا کہ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہی پہ زور دینا ذرا انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود جزاک اللہ علام الغیوب دستگیر و کار ساز حاجت روا و مشکل کشا مصائب میں کام آنے والا بیڑے پار اتارنے والا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور کس سے قادر سے یا عبد القادر سے رحمان سے یا عبد الرحمان سے
عزیز سے یا عبد العزیز سے؟ جزاکم اللہ۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، انسان نے سوالی کی حیثیت سے رب العالمین کے حضور التجا کی، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم عطا کر۔ انسان کے دشمن نے اعلان کیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پر نہیں چلنے دوں گا، بھٹکاؤں گا انہیں، کبھی سامنے سے حملہ کروں گا، کبھی عقب سے حملہ کروں گا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، چار جانب سے حملہ آور ہو کر انہیں صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ اگر میری کوشش کامیاب ہوئی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو پھر انہیں نمک حرام بنا دوں گا، تیری زمین پر چلیں گے، تیرا دیا ہوا رزق کھائیں گے، تیری عطا کردہ اولاد سے آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، تیری ہواؤں سے سانس لیں گے، لیکن تیری نافرمانی کریں گے، تیرے احکامات کے باغی ہوں گے، تجھ سے نہیں تیرے بندوں سے مانگتے پھریں گے۔ آپ نے اپنی ڈیمانڈ بھی سن لی، اپنا مطالبہ بھی، اور اپنے دشمن کا اعلان بھی۔ قرآن کریم میں ایک مقام پہ ارشاد ہوا سورہ یاسین میں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، حشر کے میدان میں اللہ کی جلال میں ڈوبی ہوئی آواز آئے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج تقسیم ہو جائے، نمک حلال ایک طرف، نمک حرام ایک طرف، یکجائی ایک طرف، ہر جائی ایک طرف۔ رب العالمین پھر مجرمین کی طرف التفات کرتے ہوئے فرمائیں گے، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ اے اولاد آدم، یاد ہے میں نے کہا تھا تم سے شیطان کا راستہ اختیار نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَانِعْبُدُونِی، بلکہ میری ہی عبادت کرنا، میری ہی عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہی وہ صراط مستقیم ہے جس پر اس کے انعام یافتہ بندے چلتے رہے۔ رب العالمین نے فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم ہمارا سچا دوست تھا، اس نے وفا میں کمی نہ آنے دی، ہم نے جزا عطا کی کہ صراط مستقیم ابراہیم کو مرحمت فرمایا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔
اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو بھی صراط مستقیم عطا کیا. ہم نے نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے کیا مانگا؟ صراط مستقیم. اور وضاحت کی صراط الذین انعمت علیہم الہ العالمین، ہمیں وہ راستہ عطا کر جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلتے رہے. الذین انعمت علیہم، قرآن کریم نے اللہ کے در سے انعام حاصل کرنے والوں کے 4 درجے بیان کیے. پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر، 4 درجے. فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 درجے اللہ کے در سے انعام حاصل کرنے والوں کے. سب سے پہلا درجہ نبیین، دوسرا صدیقین، تیسرا شہداء، چوتھا صالحین. پہلا انعام ملا جی جزاکم اللہ. اونچا اونچا کہیے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. پہلا انعام ملا، مخفف کر دو نا ذرا. پہلا انعام ملا نبوت کو، دوسرا انعام ملا صداقت کو، تیسرا انعام ملا شہادت کو، چوتھا انعام ملا اطاعت کو. ان تینوں کی اطاعت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ صالحین. پھر دہرائیے، پہلا انعام ملا نبوت کو، دوسرا انعام ملا صداقت کو. میں تو بہت محنت کر رہا ہوں، جذباتی انداز میں نہیں بول رہا کہ سب کچھ اوپر اوپر سے ہی گزر جائے، اندر کچھ ہی نہ جا سکے. بہت ٹھہر ٹھہر کے، آرام آرام کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ حاصل کر کے جائیں. پہلا انعام ملا نبوت کو، دوسرا انعام ملا صداقت کو، تیسرا انعام ملا شہادت کو، چوتھا انعام ملا اطاعت کو. اور بہادر پور والوں، نبیوں میں سب سے زیادہ انعام دیا اللہ نے اپنے محبوب کو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تقسیم انعامات کے وقت، تقسیم انعامات کے وقت کسی کو اللہ نے یوں دیا، کسی کو یوں دیا، کسی کو یوں دیا، کسی کو یوں دیا. لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو پھر یوں اور یوں. سلیمان علیہ السلام کو انعام دیا، تخت ہواؤں میں اڑتا ہے. انعام ہے کہ نہیں؟ ہاں، اسکائی جیٹ کے انجن نہیں لگے ہوئے تھے حضرت سلیمان کے تخت کو، نہ وہ USA کا بنا ہوا تھا. بغیر انجنوں کے ہوا کے دوش پہ انعام ہے کہ نہیں؟ تخت سلیمانی ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے، بے شک انعام ہے. لیکن بہادر پور والوں، آسمانوں کے نیچے نیچے آمنہ کے لال تو جوتوں سمیت عرش بری پہ نظر آتے ہیں، جہاں نوریوں وہاں نظر آتے ہیں جہاں نوریوں کا سردار بھی نہیں پہنچ پاتا، پر جلتے ہیں اس کے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے انعام عطا کیا، حسن عطا فرمایا یوسف کو. مصر کی
بیگمات حسن یوسفی کو دیکھتی ہیں، حواس کھو بیٹھتی ہیں، فروٹ کی جگہ انگلیاں کاٹ ڈالتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ۔ حسن یوسف کو دیکھتے ہی بدحواس ہو گئیں، انگلیاں کاٹ ڈالیں، لیکن یوسف کی نبوت پر ایمان نہیں لائیں۔ یوسف کو دیکھنے والیاں ایمان نہیں لاتی، انگلیاں کاٹ ڈالتی ہیں، لیکن آمنہ کے لال کو اللہ نے حسن عطا فرمایا۔ اس جمال جہاں آرا کو دیکھنے والے پہلے ایمان لاتے ہیں، پھر گلے کٹوا دیتے ہیں۔ انگلیاں کیا ہوتی ہیں؟ پہلے ایمان لاتے ہیں، پھر گلے کٹوا دیتے ہیں۔ اس لیے سچ کہا جس نے بھی کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ رب العالمین نے جو خوبیاں ساری کائنات میں تقسیم کی، وہ ساری خوبیاں بیک وقت رحمت للعالمین کے پیکر میں پیدا کر دیں۔ یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی، منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چے جمال است بدی بلا جبی، چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی۔ یہ حسن کائنات کا نقطہ انتہا، وہ حسن بے مثال میرے پیش نظر ہے کہ ذرے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں، جس کے اٹھنے سے آسمانوں کو بلندیاں ملیں، جس کے بیٹھنے سے دھرتی کو سکون ملے، جس کی مسکراہٹ سے ستاروں کو تابانی ملے، جس کے جبین کی طلعت سے صبح کو سویرا ملے، اور جس کی زلف سیاہ کی مستیوں سے راتوں کو اندھیرا ملے، جس کے پسینے سے گلشن مہکتے ہیں، جس کے تبسم سے ستارے چمکتے ہیں، جو انبیاء کا امام نظر آتا ہے، جس کے مکتب سے انسان صدیق بنتا ہے، جس کے مکتب سے انسان فاروق اعظم بنتا ہے، جس کے دارالعلوم سے انسان ذو النورین کہلاتا ہے، جس کے مکتب سے انسان علی المرتضیٰ بنتا ہے، رحمت عالم۔ تو بہادر پور والوں، مجھے اجازت ہے نا کہ کسی کو اللہ نے یوں دیا، کسی کو یوں دیا، کسی کو یوں دیا، اور اپنے محبوب کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمایا۔ قرآن کریم نے نبوت کے بعد نمبر دیا صداقت کو، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبوت کے بعد نمبر دیا صداقت کو، اور انبیاء اور رسول کے بعد پوری انسانیت میں
صداقت کا تاجدار کون ہے؟ یار غار پیمبر، خلیفہ راشد اول بلا فصل، جانشین رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام کا نام لینا بڑا آسان ہے، اسلام اسلام کر کے اپنی گاڑی چلانا بہت آسان ہے، لیکن اسلام نے جو سماج پیش کیا، جو عدل کا معیار پیش کیا، وہ سمجھنا ہو تو عظمت صحابہ کو سمجھیے۔ پہلے صدیق اکبر کے دروازے پہ آئیے، فاروق اعظم فرماتے ہیں مدینہ کے مضافات میں ایک معذور خاتون رہتی تھی، آنکھوں سے نابینا تھی۔ ایک دن فاروق اعظم فرماتے ہیں نماز صبح کے بعد میں چلا آیا، اس نابینا خاتون کے پاس، نابینا عورت کے پاس آئے، فرمایا ماں جی تو معذور ہے، اگر مجھے اجازت ہو تو میں تیرے گھر میں جھاڑو پھیر دوں، پانی بھر کر لاؤں۔ وہ خاتون کہنے لگی بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تیرے آنے سے پہلے ایک آدمی آیا تھا، وہ جھاڑو بھی دے گیا ہے، پانی بھی بھر گیا ہے۔ فاروق اعظم فرمانے لگے میں دیر سے آیا ہوں، شاید کوئی پہلے آ گیا تھا، کل پہلے آؤں گا، نماز سے پہلے تشریف لائے۔ اس خاتون سے فرماتے ہیں ماں جی جھاڑو دینے کے لیے آیا ہوں، پانی بھرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تیرے آنے سے پہلے ایک آدمی آیا، وہ جھاڑو بھی دے گیا ہے، پانی بھی بھر گیا ہے۔ فرمانے لگے مجھے دیر ہو گئی، کل اس سے بھی جلدی آؤں گا۔ تہجد کے وقت آئے، اس نابینا عورت کے دروازے پہ دستک دی، عرض کیا ماں جی تیری خدمت کے لیے آیا ہوں، جھاڑو دینا چاہتا ہوں، پانی بھرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی بیٹا اللہ تجھے خوش رکھے، کوئی ابھی آیا تھا، جھاڑو تو دے گیا ہے لیکن پانی بھرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ٹھہر گیا وہیں کہ آج دیکھوں گا یہ ہے کون جو مجھ سے بھی پہلے پہنچ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں انتظار میں کھڑا ہوں، دیکھا ایک آدمی بھاری مشکیزہ پانی کا کندھے پہ اٹھائے ہوئے کمان کی طرح جھکا ہوا آ رہا ہے اور چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے۔ قریب آیا، میں نے جانے دیا کہ وزن اٹھا رکھا ہے۔ اس نے جا کر مٹکو میں پانی ڈالا، خالی مشکیزہ کندھے پہ ڈال کر واپس جانے لگا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر اس کا دامن پکڑ لیا، پوچھا کہ کون ہے آپ، لیکن یہ رات کا مسافر بولتا نہیں، چپ کھڑا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے چہرے سے نقاب ہٹائی اور جھنجھوڑ کے پوچھا بتاؤ نا کون ہو۔ فرماتے ہیں جھنجھوڑا بھی نقاب بھی اٹھا لی، لیکن اب جو غور سے دیکھا تو سنسنی طاری ہو گئی میرے وجود پر، اس لیے کہ میں نے جسے جھنجھوڑا تھا، میں نے جس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا، وہ کوئی عام آدمی نہیں، وہ وفادار رسول جانشین پیمبر صدیق اکبر ہے۔ میرے عزیز دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی رسول وخلیفتہ بلا فصل، جس کی امامت کا اعلان اللہ کے رسول نے خود فرمایا، اپنی پاکیزہ زندگی کے، اپنی حیات طیبہ کے مقدس لمحات میں وصال سے کچھ پہلے فرمایا مرو ابا بکر
میرے یار غار کے پاس جاؤ، فلیصلی بالناس، تاکہ وہ میری امت کو نماز پڑھائیں۔ صدیق اکبر کی لخت جگر اور رحمت عالم کی اہلیہ ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب بیٹھی ہیں، عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب، میرا باپ تو تیرا سچا عاشق ہے، رقیق القلب ہے، آپ کے مصلی پر وہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ وہ دل کہاں سے لائے گا ابو بکر کہ آپ کی جگہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو؟ اللہ کے رسول کسی اور کے لیے فرمائیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جلالی ہو گیا، فرمایا ایسا یاب اللہ یاب اللہ یاب اللہ الا ابا بکر، میرا رب انکار کرتا ہے، میں جس کے متعلق بھی سوچتا ہوں میرا رب ابو بکر کے سوا کسی کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اور یہ میں وہ عبارت پیش کر رہا ہوں جو صرف میری کتابوں میں نہیں، ابو بکر کے نام سے چڑھنے والوں کی موٹی موٹی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، ابو بکر کو گالیاں دینے والے بد نصیبوں کی سہاربہ میں یہی لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا تم ابو بکر سے کیسے جان چھڑاؤ گے؟ قرآن کھولو گے تو ابو بکر موجود، روزے پہ جاؤ گے تو ابو بکر موجود، حدیث میں دیکھو گے تو ابو بکر موجود، جنت میں جاؤ گے تو کیسے بائیکاٹ کرو گے؟ اگر بائیکاٹ کرو گے تو پھر دوسری طرف جانا پڑے گا، جنت پہ تو ابو بکر کا قبضہ ہوگا دوستو، عمر کھڑے ہوں گے جنت میں، عثمان کھڑے ہوں گے، علی المرتضیٰ اپنے سچے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ حکم رسول پہنچا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت میں مصلی پر تشریف لائے، صفیں آراستہ ہوئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھا اپنی امت کو کہ میرے یار غار کے پیچھے اقتداء کے لیے صفیں آراستہ ہو گئی، فرمایا اب مجھے بھی لے چلو۔ ارباب علم و دانش، یہ موڑ بڑا حسین ہے، فرمایا مجھے بھی لے چلو، اور حسن اتفاق کی حد ہو گئی، حسن اتفاق کی حد ہو گئی کہ جب ارشاد ہوا مجھے بھی لے چلو تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو رضاکار موجود ہیں، ایک حضرت عباس ابن عبد المطلب ہاشمی اور ایک حضرت علی ابن ابی طالب ہاشمی۔ ایک ہاتھ اللہ کے رسول نے عباس کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے کندھے پہ رکھا، مسجد میں تشریف لے آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محسوس کیا کہ میرا قائد آ گیا تو پیچھے ہٹنے لگے، رحمت عالم قریب آ چکے تھے، صدیق اکبر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا علیکہ یا ابا بکر، ہٹتے کیوں ہو، یہیں رہو، میں تجھے ہٹانے نہیں آیا، اچھی طرح ٹکانے آیا ہوں۔ پہلو میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اپنے قائد کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر آہستہ سے فرماتے تھے، ابو بکر اونچی آواز سے فرماتے تھے۔ ابو بکر نے حضور کی اقتداء کی، امت نے ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا، اور پھر 17 نمازیں جناب صدیق اکبر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس امت کو پڑھائیں۔ تو وصی رسول و خلیفتہ بلا فصل کون ہوئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن نے نبوت کے بعد صداقت کا تذکرہ فرمایا، اور صداقت کے بعد شہادت کی بات آئی۔ فاروق اعظم بھی شہید، عثمان ذو النورین بھی شہید، علی المرتضیٰ بھی شہید۔ خلافت راشدہ کے چاروں ستون قرآن میں آئے کہ نہ آئے؟ ایک صدیق، تین شہید، ایک صدیق، تین شہید۔ نبوت کے بعد صداقت، اور صداقت کے بعد شہادت۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا خیر القرون کرنی، میرا زمانہ تمام زمانوں میں معیار ہے. اور کرنی میں 4 حرف آتے ہیں، قاف را نون یا، قاف را نون یا، صدیق قاف عمر را عثمان نون علی کرنی. کرنی میرا زمانہ یعنی میرے جانشینوں کا زمانہ، میرے رضاکاروں کا زمانہ، میرے صحابہ کا زمانہ، جس دور عدل کا میں علمبردار ہوں، اسی دور عدل و انصاف کے یہ روشنی کے مینار ہیں. میں جس دور کا پانی ہوں یہ اس دور کا تتمہ اور تکملہ ہے. جو میرا ہوگا وہ ان کے در عظمت پہ بھی آئے گا، اور جو ان کا نہیں بنے گا وہ میرا نہیں ہوگا. صداقت صدیق اکبر عدالت فاروق اعظم حیاء عثمان شجاعت حیدر کرار سیدنا امیر معاویہ. میرے عزیز دوستو، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کا یہی پیغام ہے. اس ملک میں وہی اسلام آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا. وہی اسلام آئے گا جس میں دور خلافت راشدہ کی نسبت ہوگی. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں عزیز دوستو، یہاں وہ اسلام نہیں چلنے دیا جائے گا جس میں طبلہ سرنگی کی گنجائش ہو، جس میں ناچ گانا کا دھندا کرنے والوں کو تمغے دیے جائیں. نہ، یہاں وہی اسلام آئے گا جس میں دور خلافت راشدہ کی عملی نسبت کی روح موجود ہو. اسلام دور خلافت راشدہ کا نام ہے عزیز دوستو. صدیق اکبر اسلام کا متنازع نہیں، متفقہ کردار ہے. جس طرح کہ فاروق اعظم اسلام کا متفقہ کردار ہے، عثمان ذو النورین اسلام کا متفقہ کردار ہے. جو عثمان کو متنازع ثابت کرنے کے لیے تاریخ نویسی کے محاذ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر متفقہ ہوتا تو کچھ لوگ باغی نہ ہو جاتے. تو پھر اگر محسوس نہ ہو، کیونکہ آپ نازک اندام بہت ہیں، آپ کی کھال مسکنے لگتی ہے، چمڑیاں ادھڑنے لگتی ہے، اگر محسوس نہ ہو تو صرف حضرت عثمان کو لوگوں نے نہیں شہید کر دیا، حضرت علی کو بھی لوگوں نے شہید کیا. اگر کسی کا مظلومیت کے ساتھ شہید ہو جانا، عزیز نوجوانوں، مولانا کلیم اللہ صاحب، اگر کسی کا مظلومیت کے ساتھ شہید ہو جانا اس کے متنازع ہونے کا ثبوت بنتا ہے، تو پھر یہ تیر کہیں اور لگے گا. پھر چیخنا نہیں کہ یہ کیا ہو گیا جی، یہ کیا کہہ دیا انہوں نے. اگر مظلومیت کے ساتھ کسی کا مارا جانا اس کے متنازع ہونے کا ثبوت بنتا ہے تو پھر یہ تیر کہیں اور لگے گا. صرف حضرت عثمان نہیں، کچھ اور بھی ہیں جو مظلومیت کے ساتھ شہید ہو گئے. اہل سنت و جماعت کی خوش نصیبی دیکھیے، اہل سنت و جماعت کی خوش نصیبی دیکھیے. یہ محمد کے رضاکاروں کا احترام کرنا جزو ایمان سمجھتے ہیں. ہم عثمان کے قاتلوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، ہم علی کے قاتلوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، ہم حسین کے قاتلوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، فاروق کے قاتلوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، اس لیے کہ مقتول یقینی جنتی ہیں اور ان سب کے قاتل یہودی لابی کے ایجنٹ یقینی جہنمی ہیں. ان میں سے کوئی بھی متنازع نہیں، یہ سب کے سب متفقہ ہیں. بات کسیدوں دوڑوں نوہوں سے نہیں بنے گی مراسیوں، ٹھکوسلے بازوں، ٹگے کی تاریخ لیے پھرتے ہو. قرآن کے دلائل کے سامنے یہ محترمہ و مکرمہ تاریخ صحابہ ہوتی کون ہے؟ اس کا مقام کیا ہے قرآن کے دلائل کے مقابلے میں؟ قرآن نے ان نفوس قدسیہ کو معیار حق و صداقت قرار دیا ہے.
اور جب تک ہم زندہ ہیں صحابہ کو معیار حق و صداقت مانیں گے اور منوائیں گے. صحابہ کو جو معیار حق کے صداقت نہیں مانتا اسے گمراہ ثابت کریں گے، چاہے وہ قم سے تعلق رکھتا ہو یا اچھرے سے تعلق رکھتا ہو. شان رسالت عظمت صحابہ عظمت صحابہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. علی معیار حق ہے. سب کہو علی، اونچا کہو نا تاکہ علی کے دشمنوں کے کان تک آواز تو پہنچے. علی کے دشمنوں کے کان تک آواز تو پہنچے. علی معیار حق ہے. علی معیار حق ہے. حسین معیار حق ہے. عثمان معیار حق ہے. فاروق معیار حق ہے. صدیق معیار حق ہے. یہ سب کامیاب ہیں اس لیے کہ ان کا استاد کامیاب ہے. انہوں نے جس ادارے سے تعلیم پائی وہ ادارہ بے داغ ہے. انہوں نے جو کتاب پڑھی وہ کتاب بے داغ ہے. اور جس ممتحن نے ان کا امتحان لے کر انہیں کامیابی کی سندیں تقسیم کی وہ ممتحن بے عیب ہے. نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ علامہ سید عبد المجید ندی. میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ حق تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی میں بہت دور کا سفر کر کے حاضر ہوا تھا. اللہ گواہ ہے کہ ہاں اچھا ہمارا رب بڑا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. ہم اسی کے در پہ التجا کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. اس نے ہمیں پہنچا دیا. تو یہ میں نے اپنے یار کے در کے سامنے کچھ باتیں کی ہیں. یہ بھی دوست، مگر یہ جو دوست لیں ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ یہ اپنی لائبریری میں اس کو بند کر کے نہ رکھیں، ذرا آگے تو جماعت بہادر پور کے تمام دوستوں کے لیے دعا گو ہوں جن کی کوششوں سے یہ خوبصورت پروگرام ترتیب پایا. اللہ آئندہ بھی توفیق عطا فرمائے. ایسے بہت سے پروگراموں کی ترتیب میں آپ تمام دوستوں کے لیے بھی دعا گو ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم. اللهم زينا بزينة الإسلام واجعلنا هداة مهتدين. نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم أحسن أخلاقنا بنور القرآن. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. بر صغیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. پاکستان کو اے اللہ ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما. اس سرزمین کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. قرآن و سنت پر مبنی آئین اور دور خلافت راشدہ کے مطابق منصفانہ طرز زندگی سے ہمکنار فرما. آپ تمام دوست جو دور دراز سے اس پروگرام میں تشریف لائے میں دعا گو ہوں. اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے. ہمارا